گورلی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گورلی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گورلی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گورلی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہیں 1 مہینے بعد گورلی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گورلی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو گورلی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے، ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے، میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔
گوری اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی۔ اس کے پتی کا مرنے کے بعد اس کو پیسوں کی بہت دقت ہوتی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو بیٹا، تم پریشان مت ہونا، ہمارے پاس پیسے ضرور نہ ہوں پر ہماری اوپر والے مدد ضرور کرے گا۔ نیلو کہتا ہے، ہاں ماں، پر ابھی جو مکان مالک کالو آنے والا ہے اس کا کرایہ ہم کیسے دیں گے؟ تبھی وہاں کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں لینے آ پا رہا تھا، آج ٹائم ملا ہے، چل چڑیا اب میری کرایہ نکال جلدی سے۔ گولڈی کہتی ہے، کالو بھائی، میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو، جیسے ہی میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ کالو کہتا ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جلدی سے میرا کرایہ نکال ورنہ میں تجھے اس گھر سے ابھی نکال دوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بس کچھ دن میں ہی میں آپ کا کرایہ دے دوں گی، پر ہمیں گھر سے مت نکالیں، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ کالو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر نیلو گولڈی کو اپنے ساتھ کیلے کے باغ میں لے گیا۔ گولڈی کہتی ہے، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو بیٹا؟ یہ کس کا کیلے کا باغ ہے؟ نیلو کہتا ہے، ماں، میں آپ سے چھپ کر روز یہاں آ جاتا تھا اور میں نے ہی یہ کیلے کے پیڑ لگائے ہیں اور میں انہیں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پر لگتا ہے تم نے بہت محنت کی ہے اس جگہ پر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور رات میں رکنے کے لیے کسی گھر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی وہاں پر ایک جادوئی کیلے کا گھر آ جاتا ہے، دونوں ڈر جاتے ہیں۔ تبھی آواز آتی ہے، میں جادوئی کیلے کا گھر ہوں، میری دیکھ بھال نیلو نے بہت اچھے سے کی ہے، اسی لیے میں تمہیں یہ جادوئی گھر رہنے کے لیے دیتا ہوں، اس گھر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ جادوئی کیلے کے پیڑ، اور شکریہ نیلو، تم نے اس باغ کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال کی۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو، آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے، تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنے گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔